سب سے پہلے تو میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ کرونا کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ آج کے دن میں پنجاب کے اندر 429 نئے کیسز آئے ہیں، اور اس وقت جو لوگ انتقال کیے ہیں وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ہیں 41 لوگ انتقال کر چکے ہیں کرونا کی وبا کی وجہ سے۔ لاہور، کیونکہ آپ کو پتہ ہمیشہ ہی ایپی سینٹر رہا ہے، لاہور کی تعداد مریضوں کی تقریباً 60% ہوتی ہے۔ آج کے دن میں بھی آج لاہور کی جو مریض ہیں، نہیں میں آپ کو بتائیں، جو لاہور کے آج ٹوٹل مریض جو آج جو لاہور میں ہیں وہ آؤٹ آف دیز 430، یہ ساروں نے اس لیے اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو صحیح وہ بتائیں۔ لاہور میں آج 149 نئے پیشنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی پازیٹیوٹی آئی ہے، اور لاہور کے اندر اس وقت ہمارے پاس جو مریض داخل ہیں، ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو داخل ہیں وہ 413 سیریس پیشنٹس داخل ہیں۔ ان سیریس پیشنٹس میں 381 جو ہیں وہ HDU بیڈز پہ ہیں، اس کے اندر 157 جو ہیں وہ ICUs اور وینٹیلیٹر پہ، مطلب جو آپ کو پتہ ہے بائی پیپ پہ ہم ان کو اٹیچ کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وینٹیلیٹڈ بیڈ ہی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سانس خراب ہو تو ان کو مسئلہ نہ کوئی پڑے، اسی وقت وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے۔ اور پیشنٹ جو آج وینٹیلیٹر پہ ہیں وہ 26 ہیں۔ یہ سچویشن اس وقت میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ حالات کووڈ کے، اگر میں جون کے مہینے کی بات کروں تو جو کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد ہے یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ پہلے ہفتے جون پہ ہم پہنچ گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ہفتے جون کے اندر ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم نے جو مائلڈ سمٹمز والے لوگ ہیں ان کو ہوم آئسولیشن پہ کیا ہوا ہے، جو زیادہ سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں۔ 5 شہر ہمارے جو ہیں وہ اس وقت ہائی انفیکٹیوٹی ریٹ شو کر رہے ہیں: لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور بھاولپور۔ میجورٹی جن مریضوں کے جو میں نے 400-450 تعداد بتائی ہے، یہ زیادہ تر مریض جو ہیں یہ ان علاقوں میں۔ لیکن آج اس پریس کانفرنس کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے دماغ میں شک و شبہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بیڈز کی کمی نہ ہو جائے، کوئی وینٹیلیٹرز کی کمی نہ ہو جائے۔ تو میں ساری جو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں ان کو پوری تسلی سے بتانا چاہتی ہوں کہ 10,000 ہمارے پاس آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں جو پورے پنجاب میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے، مطلب اس کا مطلب ہے آکسیجنیٹڈ بیڈز کا مطلب ہے کہ سینٹرل آکسیجن سپلائی ہے ان بیڈز پہ، کیونکہ سب سے بڑا سمٹم جب کسی کو کووڈ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے زیادہ تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور سانس کی تکلیف کی وجہ سے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ایک شور مچا ہوا ہوتا ہے، جی وینٹیلیٹر چاہیے۔ الحمدللہ ہماری مینجمنٹ اور اس وقت جس طریقے سے ہم مریضوں کو مینج کر رہے ہیں اس میں، اور اگر میں کہوں جون میں بہت فرق آ گیا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ دیکھا ہے کہ وینٹیلیٹر سے پہلے اگر بائی پیپ پہ پازیٹیو پریشر آکسیجن دے اس کے بہتر نتائج ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں تو جس طرح کی ہائی فرٹیلیٹی ریٹ اس وقت تھا اس کے مقابلے میں قدرے کم ہیں۔ پھر سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے یہ انشور کیا ہے ہمارے سارے ہسپتالوں میں آکسیجن سپلائی، وی آر انشورنگ اٹ۔ اس صرف میو کی اگر میں بات کروں جو سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور یہ میں لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ ایڈریس کر رہی ہوں کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی سمٹمز ہوں تو میو کے آؤٹ ڈور میں تشریف لائیے، یا ایکسپو سینٹر کا آؤٹ ڈور چل رہا ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں، آپ کا فری ٹیسٹ ہوگا۔
آپ کو بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اپنا فری ٹیسٹ وہاں کروائیں. خدا نہ خواستہ کووڈ نکلا اور آپ کا کوئی سمٹم نہیں ہوا تو ہم آپ کو ہوم آئسولیشن کا طریقہ سمجھا دیں گے کہ آپ نے کس طرح گھر پہ رہنا ہے اور کس طرح حفاظت اپنی کرنی ہے اور احتیاطی تدابیریں کیا اختیار کرنی ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مسئلہ یا سمٹمز ہوں تو آپ ان دیٹ کیس ہم آپ کو ہاسپٹل لے کے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ ہے، میں یہ نمبر آج خاص طور کے اوپر یہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. یہ نمبر بڑے ضروری ہیں، ان پہ ضرور فوکس کریں تاکہ لوگ یہ نمبر لکھ لیں. یہ لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے اس نمبر کے تحت. یہ وہ نمبر ہیں جو یہ ہمارے کنٹرول روم کے نمبرز ہیں، فون کر کے کوئری کر سکتے ہیں. بیڈز کا ہم ان کو بتائیں گے، ان کے گھر کے قریب ترین ہسپتال کا بتائیں گے. اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں. مجھے پتہ ہے تعداد بڑھنے کی وجہ سے لوگ پریشان بھی زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن حکومت انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھ رہی ہے. یہ نمبر ضرور آپ لوگ نوٹ کر دیں. یہ بار بار اگر ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کو سرکولیٹ کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دوسری اہم بات ہے 1122 کا تو سب کو نمبر آتا. 1122 تو آپ سب کی زبان پہ ہے. 1122 یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کنٹرول روم میں. آپ اگر 1122 کو فون کر کے بتا دیں کہ ہماری رپورٹ مثبت ہے، کنفرمڈ رپورٹ آئی ہے، مریض کی طبیعت خراب ہے، تو وہ آپ کو اسی وقت آپ کے علاقے سے شفٹ اس ہسپتال میں کر دیں گے جو آپ کے گھر کے قریب ہے اور جس میں بیڈ اویلیبل ہے. تو بجائے یہ کہ آپ جا کے دھکے کھائیں ہسپتالوں میں کہ جی میں ادھر جاؤں تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں ادھر چلے جاؤ، آپ کو بالکل ٹینشن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 1122 کو ٹیلی فون کرنا ہے اور 1122 آپ کو لے کے اور وہاں پہنچا دے گی جو آپ کے گھر کے قریب ہسپتال ہے. آج سے 2 دن پہلے ہم نے ایکسپو سینٹر کے اندر فیلڈ ہاسپٹل بنایا. پہلے وہ کوارنٹائن سینٹر تھا، اب وہ فیلڈ ہاسپٹل ہے. 300 بیڈڈ پہ مشتمل وہ ایک پراپر ہسپتال بنا دیا گیا ہے. سینٹرلی آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں. وہاں ہم نے اپنے یہ رکھے ہوئے ہیں پورٹیبل وینٹیلیٹرز جو وہاں موجود ہیں، بائی پیپ مشینیں موجود ہیں. اور کیونکہ ایکسپو سینٹر اور میو آپس میں ان کا الحاق ہوا ہے اور ڈاکٹر اسد اسلم صاحب دونوں کا خیال کر رہے ہیں، کبھی کوئی مریض وہاں سیریس ہو اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ضرورت ہو تو پورٹیبل وینٹیلیٹرز کے ساتھ 117 کی ایمبولنس کے اندر، جس میں باقاعدہ وینٹیلیشن دینے کا طریقہ ان کو پتہ ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر مریض کو ہسپتال میں لایا جائے گا. تو یہ جب امپورٹنٹ یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد سارا یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے. ہم حفاظتی تدابیریں تو اختیار نہیں کر رہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بیمار کریں اپنے آپ کو، میں یہی کہہ سکتی ہوں لیکن حکومت کا فرض ہے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں. اور چیف منسٹر صاحب نے پراپر ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں. 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو. دوائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکوں کا کوئی پینک نہیں کرنا. آپ ہسپتال میں داخل ہوئے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ٹیکہ اویلیبل نہیں ہوگا. ہر سرکاری ہسپتال کے پاس اس کا کوٹا ہے، ایکٹیمرا کا بھی، ریمڈیسیور کا بھی. ہر قسم کی مہنگی سی مہنگی دوائی اویلیبل ہے، ضرورت کے مطابق آپ کو مل جائے گی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، باہر سے آتے کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں فلاں ٹیکہ لگا دو یا ڈمکان ٹیکہ نہیں. ہمارا ایک پراپر پروٹوکول بنا ہوا ہے، ٹریٹمنٹ پروٹوکول بہت دفعہ ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے. ہر بندے کو ایکٹیمرا نہیں لگنا، ہر بندے کو ریمڈیسیور نہیں لگنا. ان کی تکلیف کے مطابق اور ان کی جس طرح طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے مطابق یہ سب کام کیا جائے گا. اس وقت آج کے دن کے اندر جو ہمارے نمبر آف ٹیسٹ جو ہوئے ہیں، کہاں گیا بھائی وہ 10,000 نہیں 10,000 نہیں، جو ٹوٹل وہ کدھر گیا آپ کو، ایک سیکنڈ. ہاں جی،
جو ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ آج کے دن ہوئے ہیں وہ 10,735 ٹیسٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن پنجاب اب تک 20,99,000 ٹیسٹ کر چکا ہے. 20,99,000 ٹیسٹ ہیو آلریڈی بین ڈن، اور انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ مزید امپروو کر دیں، تاکہ ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کے تھرو اگر خدا نہ خواستہ کوئی نکلتا ہے پازیٹیو تو ان کی آئسولیشن کو ہم انشور کریں. اس وقت لاہور کے اندر 3,300 مائکرو لاک ڈاؤنز ہیں. اب میں مائکرو لاک ڈاؤن آپ کو سمجھا دوں کہ کیا ہوتا ہے. ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک فرد جو ہے وہ پازیٹیو نکل آیا ہے، ہم نے سارے خاندان کے ٹیسٹ کر لیے ہیں، ان کو کنفائن کر دیا ہے، ان کو کہا آپ اپنے گھر کے اندر رہیے، 14 دن کی آپ کوارنٹین جو ہے وہ پریکٹس کریں. جب 14 دن کیونکہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. وہ 3,300 سب گھروں کا کانٹیکٹ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ اس وقت 63 بڑے لاک ڈاؤنز ہیں. 3 گلیاں بند ہیں کیونکہ نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہیں، 4 گلیاں بند ہیں نمبر آف پیشنٹ زیادہ جہاں ہیں وہ اس طرح. اور یہ خاص طور پہ داتا گنج بخش ٹاؤن میں جہاں بہت کنجسٹڈ علاقے ہیں، اپنا گلشن راوی کے اندر، اسی طریقے سے سمن آباد کے علاقے کے اندر 3 4 گلیاں بند ہیں. اور میرا خیال ہے آپ سب کو نظر بھی آتا ہوگا جہاں جاتے ہوں گے کہ کوئی کچھ علاقے ہیں جہاں گلیاں بند کی جاتی ہیں اور وہاں ہم لوگوں کو کنفائن کر دیتے ہیں. صرف جو اسینشل سروسز کے کام کرنے والے ہیں ان کو ملتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں تک تعلق ہے اپنا مزید آگے ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں. ایس او پیز کی وائلیشن کے اوپر ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم اب سختی کریں. تو میں بالکل وہ کہتے ہیں نا منت سماجت پہ ہوں. مارکیٹس، دکاندار، آپ کے جو کاروبار کے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. آپ نے باہر ایک بندہ بٹھانا ہوتا ہے. آپ اپنے پاس سے کچھ ماسک لے لیں، لوگوں کو بغیر ماسک کے اپنے دکان یا اپنے کاروبار کے اندر مت آنے دیجیے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انشور کریں کہ وہ ماسک پہن کے آ جاتے ہیں تو 70% ہم اس انفیکشن کو روک سکتے ہیں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے، پاکستان نے پہلے بھی اپنے ان لاک ڈاؤنز اور مائکرو لاک ڈاؤنز کی وجہ سے بڑا سکسیسفل آئسولیشن پروسیس کیا تھا. ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، آئندہ بھی اپریشیٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں وینٹیلیٹرز کے بارے میں خدا را پریشان نہ ہوئیے. اس وقت پنجاب کے اندر ہمارے پاس ہم نے 650 زیادہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ مخصوص کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس 1200 وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی ہے. کنورٹ کرنا انٹو دوز وینٹیلیٹرز ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس ہسپتال کے اندر آج اس ہسپتال میں بلانے کا مقصد یہ تھا. وی ہیو گاٹ 462 بیڈز جی، 451 بیڈز ہیں یہاں، آل آکسیجنیٹڈ بیڈز، 451 آل آکسیجنیٹڈ بیڈز. اور آپ کے کتنے وینٹیلیٹرز ہیں؟ 85 وینٹیلیٹرز ہیں. 85 وینٹیلیٹرز ہیں. کتنے آکیوپائڈ ہیں؟ 59 آکیوپائڈ وینٹیلیٹرز ہیں. لیکن اس کے علاوہ یکی گیٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس 10 وینٹیلیٹرز ہیں، 80 بیڈز ہیں. دے آر آلسو آکسیجنیٹڈ بیڈز. ہاں جی، میں یہ بتا رہی ہوں کہ اور چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر ہم نے سارے اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے ایچ ڈی یوز کو جو پہلے کام کر رہے تھے دوبارہ فعال کر دیے. مخصوص ہسپتال جو ہیں پنڈی والوں کے لیے میں بتا دوں کہ بی بی ایچ، ہولی فیملی اور یورولوجی انسٹیٹیوٹ مخصوص ہے بالکل، لیکن بی بی ایچ اور ہولی فیملی ہاسپٹل میں بھی ہمارے پاس وافر نمبر میں وینٹیلیٹرز ہیں، ان کے اوپر آرام سے اکاموڈیٹرز ہیں. ہمارے پاس پنڈی کے اندر اس وقت جو وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں وہ 49 ہیں، اور نمبر آف پیشنٹس جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ 9 ہیں. تو الحمدللہ پنڈی کیونکہ
لاہور کے بعد سب سے بڑی تعداد پیشنٹس کی پنڈی میں ہے. آج کی خبر کے مطابق پورے پاکستان کے اندر 9.7 انفیکٹیوٹی ریٹ ہو گیا. آئی ہوپ یو آل نو اباؤٹ اٹ. یہ خبر ہے آپ سب کے پاس کہ 9.7 یعنی تقریباً 10 انفیکٹیوٹی ریٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے پھیلاؤ اس بیماری کا مزید تیز ہونے لگا ہے. سردی کے موسم کی وجہ سے تیزی اس لیے آ جاتی ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے ٹھنڈ کی وجہ سے اور خاص طور پہ یہ اسموگ وغیرہ کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم قوت مدافعت کمپرومائز ہو جاتی ہے. جب آپ کی قوت مدافعت کمپرومائز ہوگی تو بیماریاں لگتی ہیں اور کووڈ جیسی انفیکشس ڈیزیز لگنے میں دیر نہیں کرتی. اس لیے آپ کو باتیں بار بار بتا رہے ہیں کہ لوگ نیچرلی اب پریشانی کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں مجھے رات کے اندر، جی فلاں جگہ گئے ہیں وینٹیلیٹر نہیں ملا، فلاں جگہ گئے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا. تو میرا خیال ہے میڈیا سے بہتر پروپیگیٹ اس کو کوئی نہیں کر سکتا. آپ مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ یہ بات پکی ہے کووڈ پھیل رہا ہے، کووڈ کی نمبر آف پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے. مریض ہمارے پاس جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو آج سے اگر میں 3 مہینے پہلے کی بات کروں تو ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹ 25 تھے، آج 450 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں لاہور کے اندر. اور یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ وہ کرٹیکل پیشنٹس ہیں جو جون کے پہلے ہفتے میں، کیونکہ جب ہمارے پاس 1100 مریض داخل تھے لاہور کے اندر جون 12 تاریخ کو، تو اس وقت ان میں کرٹیکل اتنے ہی تھے تقریباً، باقی مائلڈ اور ماڈریٹ سمٹمز والے تھے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ دھیان رکھیں، ماسک پہن کے رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں اور کوشش کریے کہ ضرورت کے وقت آپ گھر سے باہر نکلیں. ادروائز سچویشن خراب سے خراب تر ہو سکتی ہے. جی باری باری. مثالی صبح تو کے بی کے تھا، وہاں وہ وینٹیلیٹر کی وجہ سے 6 یا 7 بندوں کی حالت ہوئی ہے. یہاں کیا آپ کا سسٹم اس طرح کام کر رہا ہے اس کے ساتھ، جہاں سے آپ آکسیجن وغیرہ لے رہے ہیں؟ جی موبائل کا پول ہے، اس سے 1/3 سپلائی تو نہیں مل رہی، کوئی ان ٹیکنیکل اسٹاف تو نہیں اس کو ہینڈل کر رہا. جب گھوڑے کا جو امتحان ہوتا ہے وہ میدان میں ہوتا ہے. آپ تو سارے دعوے کر رہے ہیں، کل کے پی کی جیسا کوئی واقعہ پیش آ گیا؟ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. جی ہم لوگ، میں تو کیونکہ میدان میں ہی کام کرتی ہوں، ذرا میدان سے باہر تو رہتی نہیں ہوں. اس وقت الحمدللہ ہم نے ہر ہسپتال کی آکسیجنیشن کا پراپر بندوبست کیا ہوا ہے. ہم آج باقاعدہ انڈسٹری والوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے. آصف طفیل صاحب جن کو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، جن کو فوکل پرسن بنایا ہوا ہے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا، اور آج حماد اظہر صاحب نے بھی، آپ کو پتہ فیڈرل حکومت کے اندر انہوں نے باقاعدہ انڈسٹری والوں کے ساتھ جو آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے. اور ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ مہربانی کر کے آکسیجن کی سپلائی پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں. ہم لوگوں نے اپنے آکسیجن سپلائرز کو ایڈوانس میں پیسے دیے ہوئے، اور آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا، ابھی نے کوئی مریض داخل نہیں کیا، لیکن آپ اگر وہ جو، یہ تو اپنا ایک چلتا ہوا ہسپتال ہے جو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا نا، اس کے اندر سینٹرل آکسیجن سپلائی کے علاوہ ہم نے باقاعدہ فار ایمرجنسی پرپزز کہ اگر خدا نخواستہ وہ خالی ہو جائیں تو ایمرجنسی پرپزز کے لیے آپ جا کے وہاں سلنڈرز دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کس قسم کی تیاری کی ہوئی ہے. وافر سپلائی انشاءاللہ. اگر دیکھیں نا، اگر تعداد بڑھتی گئی مریضوں کی، اگر مریضوں کی تعداد بڑھتی رہی تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے پورے بھی وسائل استعمال کریں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم ترلے اسی لیے کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے تھوڑے تھوڑے بیمار ہو کے آؤ تاکہ اسی تہاڈوں سام سکیں. جی اچھا میڈم، بلا شبہ آپ کی ٹیم نے بڑا کام کیا، ڈاکٹر اسد اسلم، ڈاکٹر طارق علی جو پہلے رہے ہیں، ڈاکٹر زاہد جو ہیں انہوں نے ایکسپو سینٹر میں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو ان میں جو ہمیں اس وقت زیادہ سوال آ رہے ہیں وہ پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کی طرف سے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو تو انہوں نے ڈبل تنخواہیں دے دی لیکن ہمیں ابھی تک نہیں ملی. تو اس میں میڈم یہ واضح کر دیں تاکہ یہ بھی دیکھیں ان کا مرال بلند کرنے کا اس وقت موقع ہے، ان کا مرال جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے. اور بڑا کام کر رہی ہیں نرسز بھی اور ڈاکٹرز بھی. بڑی مہربانی. ویسے سٹاف بھی اگر آپ اجازت دیں تو ابھی میری ملاقات باہر نرسز سے ہو گئی تھی اور
बिल्कुल डेफिनेटली 100% हम उनका जितना हाई रिस्क अलाउंस डॉक्टर्स को जिस तरह दिया गया इसी तरह इंशाल्लाह डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को देंगे, उन लोगों को जो कोविड के साथ काम करें। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इट इज़ दोज हु आर वर्किंग विद कोविड। इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिक्र नहीं, मैं कमिटमेंट, आई एम कमिटेड। हाँ जी, मैडम ये बताइएगा, ये यूएचएस में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और काफ़ी जगहों पे चल रहा है, तो डॉक्टर साहब की वैक्सीन ट्रायल की जरूरत है, उन्होंने वैक्सीन लगाई है, आप भी कोई प्लान रखते हैं? देखिए मेरा ख्याल है अल्लाह की, देखिए बेटा आज भी आपको पता है कि ट्रायल तीसरी फेज़ में आ गया है पाकिस्तान के अंदर। कल भी मैंने बताया था कि थर्ड फेज़ ऑफ ट्रायल में हमें इस वक्त चाइनीज़ कंपनी के साथ हमारी ट्रायल चल रही है, जिन्होंने दुबई में भी ट्रायल चलाई है। अल्लाह खैर करेगा, अगर ये तीसरी ट्रायल कामयाब हो गई, हमारी उनके साथ समझौता है कि वो हमें वाफर मकदार में हमें वैक्सीन सप्लाई करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने $150 मिलियन ऑलरेडी अलहदा कर दिए, मखसूस किए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान में हमारे लोग हैं। हमारे लोग जो है ना वो सबसे बड़ा असासा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड के पेंडेमिक में हमने इंश्योर किया कि पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में जो मरीज़ आया, टेस्ट उसके फ्री हुए, उसका इलाज फ्री हुआ, महंगा से महंगा टीका लगना था वो भी हमने फ्री दिया, और आइंदा भी इसी तरह देंगे। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, और इमरान खान साहब की विज़न और उस्मान बुज़दार साहब की विज़न है कि हमारा सबसे बड़ा असासा हमारे लोग हैं। अल्लाह ताला इन सबको सेहत देगा, ये पाकिस्तान सेहतमंद होगा तो हालात वैसे ही बेहतर मैडम ये जी बता दें- जी मैडम ये बता दें कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम अपना गैस प्लांट लगाएंगे, जी। उसकी डेवलपमेंट क्या है? और उसमें का- 1200 जो वेंटिलेटर हैं, ये शुरू जब कोविड हुआ था 1200 के 1200 ही हैं। पंजाब ने तब से लेके अब तक कितने वेंट या डोनेट में दिए हैं या खरीदे हैं, ये बता दें। हमारे पास 2200 वेंटिलेटर है। आए मैं माफ़ी मैं वही बता रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको डिसपॉइंट कर दिया कि 2200 वेंटिलेटर है। नहीं 1200 का है। नहीं, मैंने आपको बताया है कि 1200 600 तो इस वक्त सरकारी हमने, का बताएं, प्राइवेट का बताएं, सरकारी का बताएं कितनी? नहीं, मकसद ये है, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि 2200 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं बाकायदा। वजह ये है कि इसके अंदर हमारे पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, एनडीएमए ने हमें बहुत लार्ज नंबर में वेंटिलेटर्स दिए हैं। अब तक हमारे पीकेएलआई वगैरह, इस मरतबा हमने पीकेएलआई को एक और मैं बात बता दूं, मुकम्मल तौर पे फ़ाल इस वजह से नहीं किया, उनका एक छोटा हिस्सा किया है क्योंकि वहाँ ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो गया है। 14वां लिवर ट्रांसप्लांट पिछले हफ्ते हुआ है। इंशाल्लाह इस जुमेरात और जुम्मे को 2 और लिवर ट्रांसप्लांट हैं। तो हम वो ट्रांसप्लांट का काम बड़ी मुश्किलों से शुरू किया था, हम उस काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बाकी अस्पतालों को कहा कि वो आप काम करें। और पीकेएलआई को हमने इस वक्त उनका जो छोटा सेक्शन है जिसमें 32 बेड्स हैं, उसके अलावा बाकी कोई हमने इलाका जो है जी डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि गैस प्लांट का मेरे पास डिटेल्स नहीं है, काम मुझे ज़रूर पता है कि हो रहा है, उसके ऊपर मैं पता करके अगली दफ़ा आपको इतला दे दूँ। जी डॉक्टर बताइए। साहब ये बताइए कि पहला लॉकडाउन हुआ था मार्च में, जी। अब तकरीबन दिसंबर का जो है वो सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया, तो तकरीबन 7 माह हो गए। इस 7 माह के दौरान हम लोगों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं दे सके अभी तक उनको कि कोविड एग्जिस्ट करता है? आज भी आप किसी बाज़ार में खुद चली जाएँ और जाके लोगों से गुफ्तगू करें तो वो कहेंगे कि जी कौन सा कोरोना, ये जो कौन सा कोरोना है, ये सेंटेंस हम आगे नहीं चल सके। तो एसओपीज पर इम्प्लीमेंटेशन तो एक अगला स्टेप है। मैडम लोग एक मिनट वबा मारने के लिए जा रहे हैं। एक मिनट बेटा, एक सेकंड बेटा, मैं तो मुंह से कोई बात निकाल दूं तो सारा मोहल्ला नाराज़ हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं ना सारे। आप मुझे बताएं, आज ये 9वां महीना नहीं 10वां महीना चल रहा है, मैं मुसलसल एक ही बात बार बार कहती हूँ कि खुदा के लिए मास्क पहने, कोरोना गया नहीं है। लोग मुझे मास्क के साथ पहचानते हैं, आपको पता है इस बात का? मैं कहीं जाती हूँ ना तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं कहती हूँ यार मैं मास्क पाया फिर भी पहचान रहे। लोगों को असल च अपनी पहचान की बड़ी फिक्र होती है। लोग कहते हैं मुझे कोई पहचानता या नहीं पहचानता, मैं मास्क पहन लिया ओ ला के देख जी मैं है कहाँ, ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर पाई रखो तो लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ पछाड़ना शुरू कर देना मास्क के नाल। एक तो लेकिन देखिए आप जो बेटा बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। लोगों का शऊर पैदा करना हमारा काम है, लोगों का शऊर पैदा करना आपका भी काम है। आपने हमारी बड़ी मदद की है, मीडिया ने बहुत कैंपेन्स चलाई हैं,
اب بہت سارے آپ کے چینلز نے خود اپنے اپنے پروگرام چلائے بتانے کے لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خدا جانے کیوں یہ سوچ آ گئی ہے کہ کرونا جو ہے مجھے نہیں لگ رہا اور کسی نے لگے گا، اور خدا نہ خواستہ گھر میں آ جائے نا ان کے، پھر ان کو پتہ چلتا کہ کرونا آیا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ بتائیے نا، اس وقت میں پڑھے لکھے نو دیکھ لو، مطلب اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ نہ کریں، خدا کے لیے اکٹھ نہ کریں، آپ مہربانی کر کے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے اندر خدا نہ خواستہ پھیلیں، تو ہم کوئی جلسے جلوس کرنے سے باز آ رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، ہم نے کام کر رہے ہیں۔ جی ان کی بات سن لوں بیٹا، پھر میں تمہاری سن لیتی ہوں۔ جی میڈیم جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، ماسک تو اوپر کرو اپنا۔ ہاں جلسہ کرے گی، لوگ اکٹھے ہوں گے بہت زیادہ، تو کیا محکمہ صحت، کیونکہ اس کے بعد کرونا کا پھیلاؤ بھی ہوگا، تو محکمہ صحت تیار ہے کہ بہت سے لوگ؟ بیٹا میں بہت پریشان، ایک سیکنڈ بات سنیں۔ سب سے بڑی بات ہے، آپ کو میری پریشانی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں نے اس طرح کے پریس کانفرنسز کرنے بند کر دیے تھے کیونکہ اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی، کیسز کم ہو گئے تھے۔ اب کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تو مجھے مجبوراً پھر اسی طرح پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ میں نے بہت دفعہ اپیل کی ہے سارے لیڈران کو کہ یہ قوم صحت مند رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت سے نکالے گا، تو آپ بھی جلوس کریے گا، ہم بھی جلوس کریں گے، کچھ ہم چلے تھوڑی گئے ہیں، نہ آپ کہیں چلے گئے ہیں، لیکن وہ ہیں جی دیکھیں جی، میں آپ کو پتہ ہے ہیلتھ صحت کی طرف سے جو میں سختیاں کر سکتی ہوں وہ تو میں کرتی ہوں۔ فار ایگزامپل میں جب مائکرو لاک ڈاؤنس کر رہی ہوں تو ایسے 3,500 گھر بند کر دیے نا، اور میں تو اسٹرکٹلی کہا ہے جہاں آپ کو لگے کہ کسی گھر میں کرونا بند کر دیجئے، آئسولیٹ، کیونکہ یا ورنہ ہم اٹھا لائیں گے اسپتال میں، ہسپتالوں آندے ڈر دینے۔ میں نے تو کوارنٹین سینٹرز بھی انہوں نے کہا دوبارہ بحال کر دیں، اگر نہیں مانیں گے اٹھا کے کوارنٹین سینٹر میں ڈال دیں۔ آخری سوال لے لیں بلال چودھری صاحب۔ میں نے یہی کہا تھا کہ حکومت کوئی سٹانس کیوں نہیں لیتی، اپیلیں ہی کر رہی ہیں جب سے حکومت آئی ہے تب سے۔ میرا خیال ہے کیا کرنا چاہیے، فائنل ڈیسیژن نہیں لیں گے کہ لاک ڈاؤن آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ جلسوں سے روک دیا جائے؟ نہیں دیکھیں نا، فائنل لاک ڈاؤن کا کیا، دیکھیں ہمارے لیے لاک ڈاؤن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی لاک ڈاؤن کیا تھا۔ لاک ڈاؤن کا نقصان بہت بڑا ہو۔ ہم نے جب 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن کرایا تھا تو ہم نے اس مقصد کے لیے کرایا تھا کہ تب ہمارے پاس لیبز کم تھے، ہمارے پاس سہولتیں اسپتالوں میں نہیں تھیں، ہم اتنے زیادہ مریض اکوموڈیٹ نہیں کر پانے تھے۔ ہم نے 6 ہفتے مانگے کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں، ہم تیاری کر لیں تاکہ ہم مریضوں کا خیال کر سکیں۔ الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہماری اس وقت 46% بیڈ آکیوپینسی ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جگہ ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں، نرسز موجود ہیں، دوائی موجود ہے، وینٹیلیٹرز موجود، سب کچھ ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ صحت تو آپ کی ہے نا، ہر بندے کی اپنی صحت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں وینٹیلیٹر سے جا کے صحت مند ہونا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے نا، ہماری تو پوری کوشش ہو رہی ہے اس وقت۔ اب آگے منت کرنے والی بات، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت سچویشن جو ہے اس کو میں کیچ 22 سچویشن کہتی ہوں۔ اگر ہم سختی کریں تو تب برے، پھر آپ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تسی جی بڑا ظلم کر رہے ہو۔ اور اگر مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم نے لوگوں کو وہاں کوارنٹین میں آئسولیٹ کیا تھا تو آپ ہی لوگوں نے ہمارے بارے میں ٹی ویوں پہ کہا کہ جی وہ صحت مند لوگوں کو بند کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے انفیکٹیوٹی ریٹ پنجاب میں کمپیریٹیولی کم رہا۔ اس وجہ سے سختیاں ہم کرنے، لیکن اس وقت ہمارے لیے بڑا لاک ڈاؤن کرنا نقصان دہ اس لیے ہوگا، بڑی مشکلوں سے لوگوں کا کاروبار چلا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لوگ بیچارے خاص طور پہ دھاڑی دار ہے وہ تو بالکل ہی مار کھا جاتا ہے اگر خدا نخواستہ ہم لاک ڈاؤن بڑا کریں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کا احساس کرنا پڑے گا، اور احساس کرتے ہوئے یہ بتا دوں میں آپ کو، وائلیشنز جو کریں گے وہ خود بھی بھگتیں گے،
and definitely the government will take action against it. मैडम यहाँ पे टेली मेडिसिन शुरू की गई थी, वो टेली मेडिसिन भी वेंटिलेटर पे चली गई, उसका कोई अब दोबारा उसको बहाल कर दिया, उसको वेंटिलेटर से उतार दिया और बाई पैप पे लगा दिया, और आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, उसके ऊपर नंबर ऑफ हाँ ठीक है, थैंक यू। आखिरी सवाल मिला ये बताइएगा कि लाहौर में जो लोकल ट्रांसमिशन है ये 90% से ज़्यादा फैल चुकी है। किससे? लोकल जो ट्रांसमिशन है लाहौर की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि पॉजिटिविटी जो रेट है ये भी बढ़ है। अब दो चीज़ें जो है ये फ्रिक्वेंटली हो रही है। एक तो जो शादी ब्याह है इसमें लोगों की जो स्ट्रेंथ का तयन किया गया था कि 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, वो तो खैर 2000 तक भी लोग कर रहे हैं जी। एक ये चीज़, और दूसरा ये जो जलसे भी अभी आप देख रहे हैं 13 दिसंबर को नॉन लीग भी बात नहीं आ रही, कल भी उनकी जानिब से किया गया, जो कि फिर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमें खमियाजा भुगतना देखिए पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि पहले तो आप देखें ना, अल्लाह ताला खादिम रिजवी साहब को गरीक रहमत करे, जन्नत नसीब करे। उनके जनाजे का फ़र्क हमें पड़ा इन्फेक्शन में। वजह ये तो लोग इकट्ठे हुए, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वबा फैलती है। उसकी वजह से हम प्लेटो कर रहे थे। प्लेटो का मतलब है कि जी नंबर ऑफ़ केसेस तकरीबन जितने आ रहे थे इतने जा रहे थे, ये प्लेटोइंग। जब हमारा 7 और 14 दिन पूरे हुए तो वो बढ़ने शुरू हो गए। तो इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका जलसे जो होंगे उसके बाद वो रेट ऊपर जाएगा। मेरा काम है मरीज़ों को संभालना, मैं संभाल लूँगी इंशाल्लाह। प्राइवेट अस्पतालों में लूट मार जो हो रही है, वो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कह दिया, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड हेल्थ केयर कमीशन कि वो ख़ुद सारे जाके हॉस्पिटल्स में जाके फिर के उनके रेट्स लेके आए। मैं सरकार के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं और उनके मुकाबले की दवाई देंगे। लोग घबराहट